السلام علیکم. ریڈیو نمل راہ علم و عمل 104.6 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ مقصود. ہم یہ بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اور ہم یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ معاشرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ترقی کرتا ہے. نپولین کا مشہور زمانہ قول ہے کہ تم مجھے تعلیم یافتہ خواتین دو, میں تمہیں ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا. اگر ہمارے معاشرے کی ایک لڑکی تعلیم حاصل کر لے تو وہ ہمارے آنے والی نسل کو بہت آگے تک لے کر جا سکتی ہے. آج ہم اسی موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے, اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہوں گی ماہنور خان اور میثم علی خان. تو کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ آئی ایم آل گڈ. الحمدللہ آئی ایم فائن ایز ویل. جیسے کہ آپ نے آغاز میں ہماری بات سنی کہ ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کو اگر تعلیم دی جائے تو ہماری آنے والی نسلوں کو بہت طاقتور بنا سکتی ہیں, ہمارے معاشرے کو بہت آگے تک لے کر جا سکتی ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے, اور کیا آپ کو یہ درست لگتی ہے بات؟ جی یہ بات بہت حد تک روٹس آف دی سوسائٹی تک امبیڈڈ ہے. اگر دیکھا جائے تو بچے کے ساتھ زیادہ تر ٹائم ماں ہی اسپینڈ کرتی ہے, نہ کہ والد کے اوپر سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے ایک عورت ہی ہے جو کہ بچے کی اپ برنگنگ کرتی ہے, اور اس کی بیسک تربیت اور بیسک ایٹیکیٹس جو کہ سوسائٹی کے ہوتے ہیں وہ عورت ہی دیتی ہے. تو اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اس کو بہتر وے میں ایک اچھے انداز میں اس کو پال سکتی ہے, اور اس کو ایک جس طرح کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ سٹیزن بنا سکتی ہے. مانور, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ آن دس؟ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جس طرح ابھی میثم نے بتایا دیٹ واز ویری ٹرو کہ جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے دا کڈ اسپینڈ ایٹ ہوم, اور اگر وہ ہوم مطلب ادھر نہ بھی ہوں تو دا تھنگ از کہ زیادہ ٹائم وہ اپنی ماما کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. اینڈ دا مدر ٹائم از کہ جس میں ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے ان اے سینس کہ اگر ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ تربیت بھی اپنے بچوں کی اسی طرح کرے گی جو اس کی ایجوکیشن لیول ہوگا اور جو تربیت وہ پیچھے سے لے کے آئی ہوگی. اینڈ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان دس بیکاز اسی طریقے سے پھر بچے آگے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, اور وہ اپنے گھر سے ہی ساری عادتیں اور وہ سارا ڈیولپ کرتے ہیں. ایک پروسیجر ہوتا ہے جو پورا وہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے, اینڈ چونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ انہی سے زیادہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. یس, ایگزیکٹلی. What are some major barriers and challenges that prevent girls from accessing quality education from different parts of the world? First of all, I would like to add the point of conservative approach in our thinking and mentality. From years and millennials, the men have been dominating the society and social hierarchy. Thus, they do not tend to think in a way that women should be at top as well, on the top as well. They can play a very crucial role in the empowerment of their society and their culture as well, but they just tend to think کہ مرد ہی ہیں جو کہ ہر چیز کے ریسپانسبل ہیں. تو وومن سے رسپانسبلٹی سبٹریکٹ کر کے they just have given them the aura that they should be a fulfilling wife جو کہ کمٹ کریں اپنے ہسبینڈ, اپنے بچوں سے. مدر از ٹیکن ایز اے سیکریفیشل سمبل وچ سیکریفائز ہر ریسورسز جسٹ فار دا سیک آف دا چلڈرنس. اور کنزرویٹیو اپروچ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اگر عورت نے آگے کچھ کرنا نہیں ہے, جب شی ڈزنٹ ہیو ٹو پلے اے میجر رول, تو وائی وی شوڈ بی گیونگ ایجوکیشن ٹو ہر. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اوور ہیئر کہ جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو موسٹلی بیکورڈ ہوتے ہیں اس میں چائلڈ میرجز کا بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ پاورٹی, اگر تو لوگ اس وجہ سے بھی پڑھاتے نہیں اپنی بیٹیوں کو آگے بیکاز دے ڈونٹ ہیو انف ریسورسز. اور اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز کی بات کریں تو یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن بھی آ جاتی ہے. جس طرح ابھی میثم نے مائنڈ سیٹ کی بات کی, تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا ہے تاکہ یو گو ٹورڈز دا گروتھ آف دا سوسائٹی. And that's what I wanted to add. Okay. So also adding one more thing کہ اس میں question ہم یہ لے کر آ سکتے ہیں کہ what role technology and digital learning platforms play in education for girls, اور جو more accessible ہو سکتی ہیں I guess, اور گرلس کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں ہم اس طرح ایجوکیشن میں لانے کے لیے, یا جو اسپیشلی ریموٹ ایریاز سے ہوتے ہیں یا انسروڈ ایریاز سے ہوتے ہیں. تو وٹ از یور ٹیک آن دس؟
آئی تھنک فرسٹ آف آل ہمیں ایسی اسٹوریز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو آلریڈی جو لوگ ایجوکیشن کی وجہ سے دے ہیو بیکم سکسیزفل بیکاز آف دیئر ایجوکیشن. اگر ہم ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے بارے میں جب ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ لگے گا, دے ول لک فارورڈ ٹو اٹ, اور وہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے آج اس جگہ اس مقام پہ ہے. فرسٹ دس, اینڈ سیکنڈ آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز رائٹ ناؤ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, دا سوشل میڈیا پلیٹفارمس فار اویئرنیس. اینڈ دوسرا یہ کہ انٹرسٹنگ چیز, دیر آر سو مینی گیمز اوور دیر جو ہم جن کو جو اتنی انٹریکٹیو ہیں کہ اگر ہم بچوں کو گیجٹس دیتے ہیں یوزلی یوز کرنے کے لیے, تو اگر وہ اس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو پٹ دیم انٹو سم تھنگ پروڈکٹیو جو وہ جس سے وہ سیکھیں بھی اینڈ دے انجوائے ایز ویل. ایگزیکٹلی. I would like to add کہ social media and telecommunication industry, it has been a barrier as well for the like female education, because parents do not know what is happening in the society, particularly out of the city things. They don't know about it, and when they get to see something on social media which is inappropriate, in some way dangerous, yes, like they feel like their daughters will be like endangered by that. For example, that Bahawalpur Islamia University incident, such as the mentality of fathers and brothers, they just like encompass to that cave where our daughters are unsafe in educational institutes, and they can't do anything, and they will be threatened, they will be used, and there will be a lot of misconceptions regarding that. Social media اس کے علاوہ جیسے کہ مانور نے کہا کہ وہ اچھے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. اٹ از ویری نیسیسری ٹو ایڈوکیٹ دا اویئرنیس آف فیمیل ایجوکیشن, یٹ اٹ از کازنگ سم ایشوز, سم سیریس ایشوز, بیکاز آور سوسائٹی don't know how to use it properly. That's the game. Like one false information or just like a misconception, it can go just like fire in the forest. Fire in the forest. It is that same. یس. وومن جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی میں جو ہے ایجنٹس ہوتی ہیں جو چینج لے کے آ سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ گرلز آر مور لائکلی ٹو بی دا ایجنٹس آف پازیٹیو چینج ان اینی کمیونٹی اور ایڈریسنگ ایشوز سچ ایز پاورٹی, ان ایکویلٹیز اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. تو ہاؤ کین وی engage the communities and families یا cultural leaders to shift the mindset and attitudes towards the importance of educating the girls? First of them, to advocate this point, we have to educate the leaders, advocate the representatives of the public, and shift the trends. Today is the age of trends. If we read the book of Neil Postman, Amusing Ourselves to that, he just exclaims the importance of trends in public. Whatever the trend is ongoing in public, it will become a part of society. It will go rushing everywhere. تو ہمیں یہ چاہیے کہ just educating female and empowering them, it must be a trend. It must be a trend. تب ہی لوگ جا کے اس کو فالو کرنے لگیں گے, اینڈ slowly ہی صحیح, لیکن یہ ہر کونے تک پہنچ جائے گا, اور ٹرائبل ایریاز ہوں یا کہیں پر ہو. ایک یہ چیز, اور دوسرا ریسورسز. جو بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے, فار ایگزامپل وی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو ایٹ سم تھنگ, لیکن اف وی سی اسٹالز آف ڈفرنٹ ویریشنس, تو وی ول گو اینڈ گیٹ سم تھنگ فرام دیٹ. تو ایجوکیشن از سملر. ہم جتنی زیادہ فیلڈس پرووائڈ کریں گے, جتنے زیادہ اسکولس بنائیں گے, جتنے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے, اسکالرشپس ہو گئی, ریسورسز ہو گئی, اف وی گیو دیٹ آن این ابنڈنس, تو میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے. Last but not least, what are the solutions to empower the women towards education? I have few solutions in my mind. First of all, we should be raising awareness about the importance of education and opportunities it can provide in growth of our society. Second is like provision of resources. If we build enough schools, if we build enough education. And ایک point جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں ایتھنک اور ریلیجیس لیڈرشپ پر. ٹھیک ہے, اف دے اسٹارٹ پریچنگ اباؤٹ ایجوکیشن. فار ایگزامپل, اگر ایک مولوی مسجد میں کھڑا ہو کے اگر یہ بات کرے کہ لڑکیوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے, جو ٹیبو کریٹ ہوا ہے سوسائٹی میں, وہ ختم ہو سکتا ہے.
اینڈ سملرلی اٹ گوز فار دی ایتھنک اوریجنس, جیسے کہ ٹرائبل لارڈز ہو گئے, یہ سب کچھ ہو گئے. اگر وہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو ریچ کرنے لگ جائیں تو اٹ وڈ بی بیٹر. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از لائک سوشل سائنسز از کنسیڈرڈ اے ٹیبو, اور لڑکیوں میں اس طرح کا رجحان نہیں پایا جاتا, نہ ہی ان میں وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اے جاب اور بیکم سیلف سفیشینٹ, دیٹ از دا میجر پوائنٹ اور میکسیمم دے وانٹ. ایکچولی جب 200-300 سال سے اس سے بھی زیادہ انہیں ہر قسم کی تعلیم سے دور رکھا گیا اور ہر قسم کے سوشل سائنس سے دور رکھا گیا, تو ان کو اس چیز میں واپس آنے میں ٹیبو, ایک طرح کا ٹیبو ہی کریٹ ہو گیا, اور ان کو مشکل ہوگی اس چیز میں واپس آنے میں. لیکن جتنا زیادہ وہ شوق پیدا کریں گی, دے ول ریچ سم ویئر. ایگزیکٹلی. یس آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ سب سے پہلے تو اس میں آ جاتی ہے کمیونٹی کلیب, کہ ایک طرح سے کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا جائے. اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ پیرنٹس کو بھی بلایا جائے اور دکھایا جائے کہ دے ہیو سچ اے پازیٹیو انوائرمنٹ اوور دیئر ٹو لک فارورڈ ٹو. اینڈ پھر اس کے بعد جس طرح میسم نے بتایا کہ ریسورسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, فائنینشلی طور پہ سپورٹ کیا جائے, اسکالرشپس پرووائڈ کیے جائیں جن کی وجہ سے لڑکیوں کو آسانی ہو آگے بڑھنے میں. پھر اس کے بعد ایکول ایکسیس ہونی چاہیے فار دا گرلز اینڈ دا بوائز, اینڈ اس کے بعد سیف انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا گرلز, بیکاز آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات اور حادثات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر دیتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز وہ اپنی جو ان کی آلریڈی the girls who are educating other people and the girls who are already in the college or the school, وہ ان کو بھی وہاں سے نکال دیتے ہیں. so this should be look forward to. اور اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں چائلڈ میرجز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے تھوڑا, کیونکہ بہت ینگ ایج میں ان کی شادی ہو جاتی ہے, اینڈ access to the technology is also very important. Should be provided extra security as well. Yes, on that's different true. premises. And like there is an example of Scandinavian model of women equality. If you look over there, they have been fighting alongside men. They have been ruling since like decades, not decades but centuries. ٹھیک ہے, ان کی ہر چیز پرفیکٹ کیوں ہے. وی جسٹ ہیو ٹو اینالائز دا ڈفرنٹ ماڈلس آف ایجوکیشن اینڈ ڈفرنٹ ماڈلس آف سوسائٹی ان آور لائک کلچر اینڈ لائک آل اوور دی ورلڈ. فن لینڈ, اسکینڈینیویا, ڈینمارک, دے ہیو لائک اے بیٹر سوشل اسٹرکچر ود گریٹر gender equality and success rate of society. Okay, so one thing that I would end up this with کہ promoting lifelong learning, اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے صرف ایجوکیشن تک نہ رکھا جائے, ان کو اس طرح کے اسکل سیٹ سکھائے جائیں جس کو وہ آگے لے کے چلیں, اینڈ وہ اپنی آگے آنے والی جنریشن کے لیے بھی بینیفیشل ہوں گی ان کی, اور وہ ان کی اپنے لیے بھی دے کین ارن فرام دیٹ. اینڈ اسکل سیٹ اور ایجوکیشن اگر دونوں ساتھ مل جائیں تو دیٹس ون آف دا بیسٹ تھنگ یو کین ہیو ناؤ ڈیز. تو وہیں جو مانور کی بات ہے کہ اگر لڑکی سفیشینٹ ہوگی تبھی وہ کسی کے آگے جھکے گی نہیں, because like in a marriage or in any relation, if a girl is powerless تو وہ مجبوری کے تحت اس ریلیشن میں رہتی ہے, and that is the major problem with our society which let the woman down. Respected listeners, تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جس میں ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ نے بہت اچھے پوائنٹس دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ میسم اور مہنور, اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا لسنرز فار لسننگ اس ایکٹیولی. خدا حافظ.